اللہ وبرکاتہ. پوجا میں چلو قوم کو بھیج دیا, بتوں کو توڑ کے ظاہر کر دیا, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لہذا احناف کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, یہ الگ مسئلہ ہے. اور کسی کو ثواب نہیں پہنچے گا, یہ اب ثواب پہنچے گا بدنی عبادت کا بھی مالی عبادت کا بھی ایک سوال ہے. بدنی عبادت کا ثواب پہنچانے میں اشکال ہے, مالی عبادت کا ثواب پہنچے گا. مثلا کسی نے روزہ نہیں رکھا, اس کا انتقال ہو گیا, اب آپ روزہ رکھیں اس کی طرف سے اس کو ثواب پہنچ جائے, یہ ممکن نہیں. ہاں آپ ثواب رکھیں, روزہ خود رکھیں, اس کا ثواب پہنچا دے, وہ اور شکل ہے. ان کی طرف سے بدنی عبادت کا عمل آپ نہیں کر سکیں گے. حج کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حج میں بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے. زکات کر سکتے ہیں بدلے میں, حج کر سکتے ہیں بدلے میں, لیکن ان کے بدلے میں روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ خالص بدنی عبادت ہے. یہ ہے متفق مسئلہ. اور بھی شاخیں اس کی ہیں. اس کے بعد کی آیت ہے ایک اور مضمون بہت اہم ہے, وہ یہ ہے وہ لیس للانسان الا ما سعى, اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جو اس نے کمایا. یہ ہے اصل, نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جو اس نے کمایا. دوسرے کی کمائی آپ کو نہیں ملے گی, اور جمال مت, دوسرے کی کمائی آپ کو نہیں ملتی. اس آیت کو جوڑ دینے سے نکلتا ہے کہ کسی کے عمل کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچے گا. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہاں پر صحیح سے مراد صحیح ایمانی ہے. صحیح ایمانی, ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا, ان کی طرف سے حضور کلمہ پڑھ لے تو ان کے کام میں نہیں آئے گا. یہ ہے مطلب. ابو طالب کو حضور نے اپیش کیا کلمہ پڑھنے کو, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اب حضور کتنا ہی کلمہ پڑھ لے ان کی طرف سے, یہ کلمہ ان کی طرف سے کام میں نہیں آئے گا. یہ ہے یہاں مراد. تو صحیح ایمانی, صحیح ایمانی جب تک وہ خود صاحب ایمان نہ بن جائے کسی کا کوئی عمل کام میں نہیں آئے گا. یہاں پر صحیح سے مراد کون سی صحیح ہے؟ صحیح ایمانی. اپنے ایمان کی صحیح خود کرنا پڑے گا. اب صاحب ایمان بن گئے تو ہر غذا کام میں آئے گی. حیات ہے تو ہر غذا کام میں آئے گی. حیات ہی نہیں ہے تو کوئی غذا کام میں نہیں آئے گی. ایسا یہاں بھی ہے. اگر صاحب ایمان نہیں ہے تو کسی کا ایمان تمہارے کام میں نہیں آئے گا. تو صحیح سے مراد یہاں کیا ہے؟ صحیح ایمانی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, اور بے شک وہ اپنے صحیح کو قریب دیکھیں گے. ثم, یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اپنے صحیح کو کیسا دیکھیں گے. آپ نے کوشش کی ہے درس قرآن میں آنے کے لیے, یا آپ کی صحیح کس طرح دکھائی جائے گی؟ آپ نے روزہ رکھا ہے, کسی کو نظر نہیں آتا, کیسے دکھایا جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے ہر آدمی کا نیک عمل بھی برے عمل کی طرح ایک شکل ڈھال لے گا, اس کو دکھایا جائے گا. نماز حسین حور کی شکل میں دکھائی جائے گی. زکات نہ دینے والا, اس کا مال گنجا سانپ بن جائے گا. تو زکات نہ دینا ایک عمل ہے, لیکن اس کا مال کیا بنے گا؟ سانپ. نماز پڑھنا ایک عمل ہے, نظر نہیں آتا, مگر یہ کیا بن جائے گا؟ حور. تو معلوم یہ ہوا اعمال کی شکل بن جائے گی. اللہ تعالیٰ مال کو ڈھال دیں گے. جس میں نے عرض کیا تھا کہ آپ بال کٹواتے ہیں عمرہ اور حج کے بعد, بظاہر وہ بال ہے لیکن محتر میں نور بن جائے گا جو آپ کو روشنی کا کام کرے گا. تو بال روشنی بن جائیں گے. تو سارے اعمال کی شکلیں بتایا اللہ نے. ایسا ہے تو پھر دیکھے گا, وہ نساج ہو سکے گا, انقریب دیکھے گا اپنے عمل کو. اور ایک مطلب یہ ہے عمل کو نہیں دیکھے گا, عمل کی جزا کو دیکھے گا. جنت میں شراب کس عمل کی جزا ہے؟ جنت میں درد دکھائی دے رہا ہے, وہ درد تمہارے واسطے ہے, تو کس کا بدلہ ملا ہے؟ سبحان اللہ کا بدلہ وہاں طرف ملا ہے. تو ایک عمل کی ایک شکل دکھائی دے گی وہاں پر, تو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں. وہ نساج ہو سکے گا, انقریب اپنے صحیح کو دیکھے گا. لیکن صحیح جب مشہور ہوگی, قبول ہوگی, تب دیکھے گا. اس واسطے ابراہیم جب دعا کرتے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر میں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, یہ تعمیر بیت اللہ کو آپ قبول کر لیں تب تو صحیح ملے گی, اس کا ثواب ملے گا. قبولیت شرط. جب نماز پڑھنے سے پہلے آپ وضو کرتے ہیں, پیر ہاتھ دھوتے ہیں, تو آپ اس کی دعاؤں میں غور کرتے ہیں. آخری پیر بایاں پیر دھوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم اجعل سعی مشکورا, اے اللہ میری سعی کو مشکور بنا, یعنی اس پر مجھے اجر واجب کر. اور ایسا کروا بنا اس کو جس میں گھاٹا نہ ہونے پائے. میرا پاؤں دھونا ایک عمل ہے, مجھے اس پر سلا چاہیے, یہ مطلب ہے. تو ایسے ارادے سے آدمی پاؤں ہاتھ دھوئے گا, وضو کرے گا, نماز پڑھے گا کہ مجھے اس پر اجر ملنا ہی نہ ہے, تو ضرور دیکھے گا. ثم پھر یجزاہ الجزاء الاوفى, پھر دیا جائے گا بھرپور بدلہ. جزا, جزا مانے بدلہ, الاوفى اسی کی صفت ہے, بھرپور بدلہ دیا جائے گا. کوئی کہے میں نے اتنی نمازیں پڑھی تھی, اتنا اجر کم ہو گیا, اتنی خیرات کیا تھا, اتنا کم ہو گیا. نہیں, فرمایا ایک تل کے برابر ہم کمی نہیں کریں گے, ایک دھاگے کے برابر ہم کمی نہیں کریں گے. ولا یلزمون فتیلا, ولا نقیلا, تو نقیلا بھی آیا, فتیلا بھی آیا, ایک تل کے برابر, ایک دھاگے کے برابر. کھجور کی گٹھلی میں جو گڑھا ہوتا ہے, اس گڑھے میں ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے, اس کو فتیل کہا, فتیل. ہم اس دھاگے کے برابر بھی کم نہیں کریں گے, فرمایا اللہ نے, یعنی ہر ایک کا بھرپور بدلہ. وان الى ربک المنتہا, اور بے شک آپ کے رب کی طرف منتہا ہے, یعنی ہر عمل کی انتہا اللہ کی طرف ہے. وانہ هو اضحک وابکا, اور بے شک وہی ہنساتا ہے رلاتا ہے. اضحک ہنساتا ہے, وابکا رلاتا ہے. ایسا کہتے ہیں میرا کام ہی ہنسانا رلانا, ہنساتے مسخرہ پن کرتے. وہ بولتے جب اللہ ہنساتا ہے تو میں ہنساؤں تو کیا حرج ہے؟ یہاں سے انہوں نے استدلال کر لیا ہے مسخرے لوگوں نے. جب اللہ ہنساتا ہے, اللہ رلاتا ہے, تو میں بھی محفل کو کاغذ کرتا ہوں, تو اس میں کیا حرج ہے؟ حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے ہنسنے کے لائق ماحول اللہ بناتا ہے, رونے کے لائق ماحول اللہ بناتا ہے. اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے احوال میں ایسی کیفیت لائے کہ تم ہنسنے کے لائق ہو جاؤ. ہنسنے کا موقع عطا کرتا ہے, رونے کا موقع عطا کرتا ہے, یہ یہاں مراد ہے. آدمی ہنستا کب ہے؟ خوشحالی میں. روتا کب ہے؟ بدحالی میں. یہ دونوں حالتیں اللہ کی ترجیح میں, یہاں بنیاد مقصد ہے. خالی ہنسانا مقصد نہیں ہے. ہنسانا مقصد ہوتا تو دوسرے الفاظ موجود ہیں, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, چاہیے کہ لوگ زیادہ روئیں ہنسیں کم, یہ آیت موجود ہے. اور آگے فرمایا دوسری روایتوں میں, اگر میری طرح تم کو اللہ کی معرفت ہوتی تو تم ہنسنا بند کر دیتے, اگر تم کو معرفت ہوتی تو تم ہنسنا بند کر دیتے. چنانچہ زندگی بھر میں آپ نے کبھی ایسا نہیں ہنسا کہ آپ کی حلق کے تلوے کھل گئے ہوں, تبسم فرمایا, مسکرایا. بہت کم ہے وہ اوقات جہاں آپ نے حضور نے ہنسا. کہاں مار کے ہنسنا کیوں منع کیا ہے؟ اسی واسطے. اور فرمایا ہے الضحك تمیت القلب, زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے. کثرت الضحك تمیت القلب, زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے. یہ سب روایتیں آیتوں کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہاں مراد ہے وہ موقف عطا کرنا. اللہ قادر مطلق ہے, کبھی ہنسنے کا ماحول, کبھی رونے کا ماحول, جو حالات چاہتے ہیں چینج کر دیتے ہیں. بچہ پیدا ہوا تو ہنستے ہیں, کوئی مر گیا تو روتے ہیں. وانه هو امات واحیا, اس کی وضاحت کی. اور بے شک وہی ہے جو مارتا بھی ہے, جلاتا بھی ہے. وانه خلق الزوجین الذکر والانثى, اور بے شک وہی ہے جس نے پیدا کیا جوڑے مذکر بھی مؤنث بھی. من نطفۃ, نطفے سے, اذا تمنا, جب تپایا جاتا ہے رحم میں. وان علیہ النشأۃ الاخرى, اور بے شک اسی کے ذمہ ہے النشأۃ الاخرى, دوبارہ کھڑا کرنا. نشأۃ ثانیہ ہم بولتے ہیں اردو میں, ثانیہ کا مطلب یہاں اخرى کیا ہے؟ نشأۃ ثانیہ مانے دوبارہ اٹھانا.
بجائے ثانیہ کے یہاں اخرى ہے وان علیہ النشأۃ الاخرى اسی کے ذمہ ہے دوبارہ اٹھانا وانہ هو اغنى واقنى اور بے شک وہی ہے جو غنی کرتا ہے اور وہی ہے جو بے سرمایہ کرتا ہے واقنى اغنى واقنى اغنا اور اقنا غنی کرنا اور غنا چھیننا دونوں کام اللہ کا ہے بدل دیتا حالات آپ خود پڑھے ہوں گے یہاں کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے یہی کا حال ہے سکوت دکن میں دیکھو آپ سکوت دکن میں کیا تھا جو لوگ ایسے ویسے تھے وہ کیسے کیسے ہو گئے ہاں تو یہ اللہ کی شان ہے اغنا و اقنا اوپر لانا نیچے لانا یہ شان اللہ کی ہے وانہ هو رب الشعرا شعرا ایک تارا تھا اس کے نام پر عربوں میں ایک بت مشہور تھا اور سارے کام جیسے ہمارے پاس آج جو بولتے ہیں نا کہ اس کے مقدر میں فلاں ہے مقدر دیکھنے والا کام ہے تو بہت سے بت ایسے ہیں کوئی بارش کے لیے ہیں کوئی پانی کے لیے ہیں کوئی کھانے کے لیے ہیں کوئی آگ کے لیے ہیں یہ جو شعرا تھا یہ مقدر کا تارا تھا یہ ہاں آج بھی لوگ کیا بولتے ہیں اس کے مقدر کا تارا چمک رہا ہے یہی شعرا ہے عربوں کا عقیدہ تارا بڑا نہیں ہوتا مقدر میں تارا کہاں سے ہوتا اگر کوئی سمجھتا ہے تارا میں مقدر ہے تو فرمایا رب کریم نے اس نے شرک کیا میرے ساتھ ایک واقعہ بخاری میں طویل ہے وقت ختم ہو رہا ہے میں 2 منٹ بعد ختم کرتا ہوں انشاءاللہ بہت طویل بات ہے بارش خوب اچھی ہوئی شام پھرتے واپس بیٹھ گیا مسلح پر بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ حاضر ہیں آپ نے کہا دیکھو یہ بارش جو ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے بہت سے لوگ کافر ہوئے اور بہت سے لوگ مومن ہوئے مومنون بھی اور کافرون بھی اور کچھ لوگ ایسے ہیں کافرون بھی مومنون بھی جو یہ کہیں گے بفضل اللہ بارش اچھی ہوئی یہ مومن ہے ان پہ ایمان ہے ان کا اور جنہوں نے کہا مجرما بنوئی قضا اس برج سے تارے کا نکل کر اس برج میں جانے سے بارش ہوئی اس نے میرا انکار کیا اس پر ایمان لایا تو تاروں سے جو لوگ عقیدت رکھتے ہیں ان کے واسطے اس آیت میں کلام ہے کیا ہے وانہ هو رب الشعرا وہ ایسا رب ہے جو شعرا کا خالق ہے شعرا کو پیدا کرنے والا ہے لہذا اسی کی طرف سے تمہیں مقدر بنتا ہے اور بگڑتا ہے یہ رب شعرا ہونے کا مطلب کیا ہے شعرا میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی ایک مخلوق ہے اس کا پیدا کرنے والا اصل مالک ہے وانه اهلك عاد الاولى اور بے شک اسی نے ہلاک کیا ہے پہلے عاد کو وثمود اور ثمود کو ایک عاد اولا ایک ثمود ثانیہ ثمود کو ثمود عاد ثانیہ کہتے ہیں اور عاد کو عاد اولا کہتے ہیں اس کی تفصیلی بات سورہ فجر میں انشاءاللہ آئے گی سورہ فجر میں کلام ہوگا تو عاد اور ثمود یہ دونوں قومیں قریب قریب مشترک ہیں ان دونوں کا نسب اوپر جا کر علم میں مل جاتا ہے اس واسطے کہا اسی نے ہلاک کیا عاد کو عاد اولا کو اور ثمود کو فما ابقى کوئی باقی نہیں ہے کسی کو نہیں چھوڑا عاد میں سے ثمود میں سے وقوم نوح من قبل اور قوم نوح کو بھی اس سے پہلے ہلاک کر دیا کیوں انهم كانوا هم اظلم واطغى کیونکہ بے شک انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور سرکشی کیا یہ ظالم بھی تھے سرکش بھی تھے اس واسطے کو اللہ نے ہلاک کر دیا والمؤتفقۃ مؤتفقۃ مانے جنگل کے رہنے والے مراد ہے قوم مدین والے قوم شعیب کو کہا اللہ نے والمؤتفقۃ اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی پھینک دیا اللہ نے اخوا مانے اوپر سے نیچے پھینک دینا ایک قوم شعیب اور ایک قوم لوط ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس انجام کو پہنچایا تو الٹی ہوئی بستیوں کو بھی پھینک دیا پھر ان بستیوں کو گھیر لیا فغشاها ما غشا پھر گھیر لیا اس چیز کو جو اس نے گھیرا پہلے اللہ نے اس بستیوں کو الٹ دیا پھر پتھروں کی بارش کر دی یہ مراد ہے فبأي آلاء ربك تتمارى پھر کون کون سی اب کی رب کی نعمتیں ہیں تم جس میں شک کرتے رہو گے تو انکار کرتے رہو گے تتمارى تمہارا کے معنی شک کرنا جھگڑا کرنا کب تک انکار کرتے رہو گے هذا نذير من النذر الاولى یہ ہے پہلے نذیر بہت سے سابقہ نذیروں میں سے جیسے آدم سے نوح سے ابراہیم سے ہمیشہ آتے گئے نبی نذیر بنتے گئے یہ پیغمبر بھی اس سابقہ نذیروں میں سے ایک نذیر ہے لم یات نذیروں کا فی مثل جو اشارہ ہے اسی اشارے پر ہے وہ جتنے رسول آئے سب نذیر تھے انہیں میں سے ایک نذیر آپ بھی ہیں عزیفۃ العازفہ قریب آ چکی ہے قریب آنے والی لیس لها من دون اللہ کاشفہ نہیں ہے اس کے واسطے اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا ان قیامت افمن هذا الحديث تعجبون کیا تم اس حدیث پر اس کلام پر تعجب کرتے ہو وتضحكون اور ہنستے ہو ولا تبكون اور روتے نہیں ہو تمہاری قبر یاد نہیں آتی تمہارا بے بس ہونے کا زمانہ یاد نہیں آتا تم اس کلام پر تعجب کرتے ہو ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو وانتم صامدون اور تم تکبر کرتے ہو صامدون کے معنی کلام کو اوائڈ کرنا کلیئر نہیں کرنا تم اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے اس کلام پر توجہ کے خلاف کام کرتے ہو تکبر کرتے ہو تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا فسجدوا سجدہ کرو للہ اللہ کے لیے واعبدوا اور بندگی کرو اسی اللہ کی یہاں پر سجدہ واجب ہے اب کر لیں چاہے جب کر لیں سجدہ آپ کے ذمہ واجب ہے یہاں سورہ نجم مکمل ہو گئی انشاءاللہ اس کے بعد سورہ قمر کا آغاز ہوگا دعا کر لیجیے الحمدللہ رب العالمین